بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے یوم دفاع۔ آج کی تاریخ لگا لیں 29/4/2021۔ اس سبق میں 6 ستمبر کی اہمیت اور پاک فوج کی بہادری اور کارناموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ مشکل الفاظ کے میننگ لکھ لیتے ہیں۔ جری بہادر، سرمستی بے خودی، جوگ در جوگ گروہ در گروہ، نیست و نابود تباہ و برباد، سکہ بٹھانا روب قائم کرنا، امسال اس سال، امنگ خواہش۔ خواہش کے بیٹے 5 سرے ہیں، 2 ہے کے اور 3 چھین کے۔ ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو منایا جاتا ہے۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جری فوج نے دشمن کے چھکے چھڑا دیے۔ جری بہادر چھکے چھڑا دیے، شکست دے دی۔ 17 روز جاری رہنے والی اس جنگ میں ہندوستان کا جنگی جنون سرد پڑ گیا اور اس نے اقوام متحدہ میں گڑ گڑا کر فوری طور پر جنگ بندی کی درخواست پیش کی۔ جنگی جنون، جنگ کا شوق سرد پڑ گیا، ٹھنڈا ہو گیا۔ گڑ گڑا کر، التجا کر کے، فوری طور پر، فوراً، جنگ بندی، جنگ ختم کرنا، درخواست، التجا۔ بیٹا یہ پیراگراف بہت امپورٹنٹ ہے، اسے ہائی لائٹ کر لیں، یہ اقتباس کی تشریح کے لیے آ سکتا ہے۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اس کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ بیٹا یہ جواب بے کا آنسر ہے، اسے ہائی لائٹ کر لیں۔ منعقد کا مطلب ہے انعقاد۔ ہمارے اسکول کی ایک جماعت ہر سال اس تقریب کو دیکھنے کے لیے بھجوائی جاتی ہے۔ سال ہماری جماعت کی باری تھی۔ سال اس سال۔ جماعت کی سبھی لڑکیاں استانی صاحبہ کی رہنمائی میں اسکول بس کے ذریعے اسٹیڈیم پہنچ گئیں۔ لاؤڈ اسپیکر پر نشر ہونے والے ترانوں سے فضا گونج رہی تھی۔ بیٹا یہ جواب جیم کا آنسر ہے، اسے ہائی لائٹ کر لیں۔ تقریب کا آغاز میں ابھی دیر تھی۔ ابتدا اسٹیڈیم میں تماشائی جوگ در جوگ آتے جا رہے تھے۔ ہر طرف رنگوں کی بہار آئی ہوئی تھی۔ تماشائی دیکھنے والے جوگ در جوگ، گروہ در گروہ۔ ہم پہلے سے مخصوص کی گئی نشستوں پر بیٹھ گئیں۔ مخصوص کی گئی، خاص کی گئی نشستوں، بیٹھنے کی جگہ۔ تقریب وقت مقررہ پر شروع ہوئی۔ تلاوت قرآن پاک سے اس کا باقاعدہ آغاز ہوا۔ بیٹا یہ جواب دال کا آنسر ہے، اسے ہائی لائٹ کر لیں۔ تلاوت قرآن کے بعد سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور میں نعت پیش کی گئی۔ اس کے بعد قومی ترانہ پڑھا گیا۔ یہ جواب ہے کا آنسر ہے، اسے بھی ہائی لائٹ کر لیں۔ لوگ قومی ترانے کے احترام میں اپنی جگہ پر خاموش کھڑے ہو گئے۔ اس کے بعد فوجی جوان مختلف دستوں کی صورت میں مارچ کرتے ہوئے تماشائیوں کے سامنے سے گزرے۔ دستوں، گروہوں، مارچ، پریڈ۔ مارچ پاسٹ کے پس منظر میں یہ قومی ترانہ گونج رہا تھا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ کی رحمت کا سایہ، توحید کا پرچم لہرایا، اے مرد مجاہد جاگ ذرا، اب وقت شہادت ہے آیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پرچم، جھنڈا، مجاہد، جہاد کرنے والا، شہادت، اللہ کی راہ میں جان قربان کرنا۔ فوجی جوانوں کے قدموں کی دھمک اور نغمے کے پرجوش بول دلوں میں عجیب امنگ اور سرمستی پیدا کر رہے تھے۔ دھمک، پاؤں کی آواز، پرجوش، جوش پیدا کرنے والا، سرمستی، بے خودی۔ مارچ پاسٹ کے بعد فوجی جیپیں اور ٹینک میدان میں آئے۔ ہم دیکھ کر حیران رہ گئیں کہ ہمارے فوجی جوانوں نے صرف 3 سیکنڈ میں تسمے والے جوتے پہن کر رائفلیں اٹھا لیں اور محاذ پر ڈٹ کر دکھایا۔ رائفلیں، بندوقیں، محاذ، جنگ لڑنے کی جگہ۔ انہوں نے اپنی رائفلوں کو کھول کر نیچے رکھا اور پھر صرف 15 سیکنڈ میں ان کو جوڑ کر ہوائی فائرنگ کر کے دکھائی، گویا وہ لمحوں میں ہی دشمن کے ساتھ مقابلے کے لیے تیار ہونے کی تربیت رکھتے ہیں۔ چلتی ہوئی جیپوں سے اپنا مورچہ سنبھالنا ایسا حیرت انگیز منظر تھا کہ بے اختیار داد دینا پڑی۔ مورچہ، خندق، منظر نظارہ، داد، تعریف۔ ناظرین نے جوش سے تالیاں بجا کر داد تحسین دی۔ بیٹا یہ جواب واؤ کا آنسر ہے، اسے ہائی لائٹ کر لیں۔ ناظرین، دیکھنے والے، داد تحسین دی، تعریف کی۔ ہوائی جہاز سے پیراشوٹ کے ذریعے چھلانگ لگانے کا منظر بھی سحر انگیز تھا۔ ایسے نوجوان بھی تھے جنہوں نے اپنی جسمانی طاقت کا مظاہرہ کر کے دکھایا۔ ایک بہادر فوجی نے 4 موٹر سائیکل سواروں کو رسے کی مدد سے ایسے روکے رکھا کہ وہ پوری طاقت لگانے کے باوجود موٹر سائیکل 1 انچ بھی آگے نہ بڑھا سکے۔ ایک فوجی جوان نے چلتی ہوئی جیپ کو دونوں ہاتھوں سے روک کر دکھایا۔ جیپ سوار اسے 1 انچ بھی پیچھے نہ دھکیل سکا۔
ایک جوان نے تو اپنی طاقت کا ایسا سکہ بٹھایا کہ بہت دیر تک داد ملتی رہی۔ سکہ بٹھانا، روک قائم کرنا، داد، تعریف۔ اس نے دو جیپوں کو اس طرح سے روک کر دکھایا کہ دونوں کے منہ مخالف سمت میں تھے۔ مخالف سمت۔ دوسری طرف جوان نے ایک جیپ کے ساتھ اپنی کمر لگائی اور دوسری کی پشت پر اپنے دونوں پاؤں ٹکا دیے۔ سیٹی بجی اور دونوں ڈرائیوروں نے ایک ساتھ اپنی جیپیں پیچھے دھکیلنی شروع کر دیں، مگر مجال ہے جو اس جوان کے پاؤں میں ذرا بھی خم آیا ہو۔ خم بل۔ دونوں جیپیں اپنی جگہ کھڑی پہیے گھماتی رہیں، مگر جوان کے جسم میں خم نہ لا سکیں۔ سب سے آخر میں فوجی اسلحے کی نمائش کی گئی۔ خدا کے فضل سے ہم نے اپنے دفاع کے لیے بابر، غوری، غزنوی، بدر اور حطف میزائل بنا رکھے ہیں۔ فضل، کرم، دفاع، بچاؤ۔ ہمیں بجا طور پر اپنی بہادر افواج پر فخر ہے۔ بجا طور پر، ٹھیک طور پر، فخر، غرور۔ اگر دشمن نے کبھی وطن عزیز کو میلی آنکھ سے دیکھا، میلی آنکھ سے، بری نظر سے، تو اسے نیست و نابود کر دیا جائے گا۔ نیست و نابود، تباہ و برباد۔ ہم کھانے پینے کا سامان ساتھ لے گئی تھیں، لیکن ہم میں سے بہت سی لڑکیاں کھانا کھانا ہی بھول گئیں۔ سچی بات تو یہ ہے کہ یہ دیکھنے کی چیز ہے، بتانے کی نہیں۔ آپ بھی اس تقریب کو دیکھنے ضرور جائیں۔ بیٹا یہ ہمارا سبق ختم ہو گیا، آج کی تاریخ یہاں پر پٹ کر دیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے ہمارے سبق کا نام ہے یوم دفاع۔ اس سبق میں 6 ستمبر کی اہمیت اور پاک فوج کی بہادری اور کارناموں کے بارے میں بتایا گیا ہے۔ ہم ہر سال یوم دفاع 6 ستمبر کو مناتے ہیں۔ ستمبر 1965 کی ایک اندھیری رات میں ہندوستان نے پاکستان پر حملہ کر دیا، لیکن پاکستان کی بہادر اور جرری فوج نے دشمن کے چکے چھڑا دیے۔ یوم دفاع پاکستانی فوج کے اسی کارنامے کی یاد تازہ کرنے کے لیے منایا جاتا ہے۔ یوم دفاع کی ایک اہم تقریب ہر سال لاہور کے فورٹریس اسٹیڈیم میں منعقد کی جاتی ہے۔ اس تقریب میں فوجی جوان مختلف مظاہرے کرتے ہیں، جن میں مارچ پاسٹ، چند سیکنڈ میں رائفلیں کھول کر جوڑنا، پیراشوٹ سے چھلانگ لگانا، چلتی جیپوں سے مورچہ سنبھالنا وغیرہ شامل ہیں۔